اگر کسی کی زندگی ان 3 پوائنٹس پر مشتمل ہے تو اس کا دل مطمئن ہی مطمئن ہے، آرام ہی آرام ہے پھر وہ. اور کربلا میں بھی یہی 3 نکات اپنی معراج پر ہیں، ذرا غور کیجئے. اور ان جو 3 پوائنٹس ہیں ان پر کم از کم 10 احادیث موجود ہیں. ائمہ علیہ السلام کی احادیث 10 کم از کم اس پر ہیں کہ یہ 3 پوائنٹ ہماری زندگی میں ہوں گے تو ہمیں سکون ملے گا. وہ کیا ہے؟ کتاب الکافی جلد نمبر 2 پیج نمبر 52. اس میں خوبصورت روایت موجود ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا کہ ما انتم، ہو آر یو؟ تو انہوں نے کہا کہ نحن مومنون. رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. اچھا، کہتے تو سبھی ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس بات پر رکے نہیں وہ کہ اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے کہ تم مومن ہو. کہا آگے سوال کیا کیا رسول اللہ نے؟ کہا فما حقیقت ایمانکم، اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے، کیا علامت ہے، کیا سائن ہے؟ اب کسی کی شکل پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ کوئی کہہ دیتے کہ مومن ہے تو میں مومن ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ نفس کی جو طہارت ہے، روح کی جو شرافت ہے وہ ہونی چاہیے. البتہ اس نفس کی طہارت کے آثار، پھر ایمان کے جو آثار ہیں وہ چہرے پر نمودار بھی ہوتے ہیں. آپ نے وہ مشہور مصرے سن رکھے ہیں کہ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. تو جس کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے چہرے پر نحوست بھی آئی جاتی ہے. پھر علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے. نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک اور علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجھے ذرا لطف آ گیا اس شعر کو، البتہ یہ کہ تنہائی میں بیٹھا ہوں امام بارگاہ میں، لیکن پھر بھی پڑھنے میں لطف آیا. تو 1-2 مصرے اور پڑھتا ہوں کہ تو اس کے عشق کو ادنا سمجھ رہا ہے تو فعل جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. مل کے صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ بات صحیح ہے کہ چہرے پر بھی کچھ نہ کچھ آثار آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے کچھ سائنز اس کے وجود میں ہونے چاہیے نا، آپ کی زندگی میں اس کے اثرات ہونے چاہیے. اب کوئی کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو آپ کہیں گے نا وہ تھیسس کہاں لکھا آپ نے، کس یونیورسٹی میں لکھا ہے، کہاں ڈیفینڈ کیا ہے تھیسس کو. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈرائیور ہوں تو آپ کا لائسنس تو ہو کم از کم. تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مومن ہیں، نحن مومنون، تو ما حقیقت ایمانکم، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 سائنز ہیں، 3 علامتیں ہیں ہمارے ایمان کی. الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ. یہ بہت اہم ہے. یہ کسی کی زندگی میں 3 چیزیں نا. اب آپ سنیے گا رسول اللہ نے کیا کہا. پھر کہا ہم مومن ہیں اس کی علامت یہ کہ ہم الرضا بقضاء اللہ والتفویض الی اللہ والتسلیم لامر اللہ، کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. پہلی بات یہ ہماری ایمان کی علامت ہے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں ہر معاملے میں جیسے اللہ چاہے، اور اس کے حکم کے سامنے پھر سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ تم میں یہ 3 سائنز ہیں، یہ بہت اہم ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. تو حضور نے کہا جانتے ہیں کیا کہا؟ حضور نے کہا تم فقط مومن تھوڑی ہو، پھر اگر تم میں واقعی یہ 3 باتیں ہیں، یہ اتنی بڑی باتیں، تم مومن نہیں ہو، علماء حکماء، تم تو عالم ہو، تم تو حکیم ہو، بلکہ کادوا یکونوا من الحکمت انبیاء، تم تو انبیاء کے درجے پہ قریب قریب ہو بہت. اللہ اکبر. اتنی اہم ہے 3 صفات. آسان نہیں ہے ان 3 صفات کا آنا، آسان نہیں. قم کے عالم دین انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے فقط اس ایک حدیث پر، ان 3 امور پر اس نے پوری کتاب لکھی انہوں نے، رضایت از زندگی کے نام سے. تو اور ہم نے عرض کیا کہ فقط ایک حدیث نہیں ہے اس موضوع پر، بہت ساری احادیث ہیں. تو انہوں نے پوری کتاب لکھی کہ یہ کم سے کم یہ 3 باتیں یہ آپ کو احادیث میں ریپیٹڈلی ملیں گی. مثلا مولا علی نے کہا کہ ثلاث من کن فی، جس کے پاس یہ 3 باتیں ہوں فقط روزے کا خیر دنیا والآخرہ، اس کو دنیا کا خیر بھی مل گیا، آخرت کا خیر بھی مل گیا. تو پھر سکون مل جائے گا یا نہیں زندگی میں؟ ہننا وہ 3 باتیں کیا؟ الرضا بالقضاء، قضاء خدا پر راضی رہنا، والصبر علی البلاء، تنگی ہو تو صبر کرنا، والشکر فی الرخاء، وسعت ہو تو شکر کرنا. یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، رضا، صبر اور شکر. اچھا اس کا اپوزٹ بھی ہے. اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صبر نہ ہو، شکر نہ ہو، خدا کی رضا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ حدیث قدسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ من لم یرض بقضائی ولم یشکر لنعمائی ولم یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی. سبحان اللہ، بڑا سخت جملہ ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میری رضا پر راضی نہیں ہے، جو میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا اور جو مصیبت پر صبر نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، اسے چاہیے میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے، کہیں اور چلا جائے۔ زندگی میں آپ یقین جانیے گا سکون اور اطمینان کے لیے جتنی بھی ٹپس ہیں نا، ان سب کی روٹس یہی تین چیزیں، یہی ٹرائنگل ہے۔ لہذا زیارت امین اللہ میں جو مولا علی علیہ السلام کی زیارت ہے، مولا کے نام پہ صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اس زیارت کی صفت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی امام کے حرم میں پڑھ لیں تو اس زیارت اس امام کی نیت سے آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو شروع ہوتی ہے السلام علیک امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ، اس زیارت میں سلام کے بعد آپ خدا سے 13 دعائیں مانگتے ہیں، 13۔ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اللہم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، پروردگار میرے نفس کو تو ایسا مطمئن بنا دے کہ میں تیری رضا پر راضی ہو جاؤں، مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک، جو تیرا فیصلہ ہو اس پہ میرے دل کو جھکا دے، مولعۃ بذکرک ودعائک، تیرے ذکر کی تڑپ سے مجھے سرفراز فرما دے، محبۃ لصفوۃ اولیائک، اور میں تیرے خاص بندوں کی جو محبت ہے وہ مجھے عطا فرما دے، یہ سب سکون کے لیے، محبوبۃ فی ارضک وسمائک، تو زمین و آسمان میں مجھے ایسا بنا دے کہ زمین والے اور آسمان والے مجھ سے محبت کرنے لگے، صابرۃ علی نزول بلائک، وہی 3 پوائنٹس میں سے ایک بڑا اہم دوسرا پوائنٹ، تیرے امتحان پر صبر کرنے والا بنا دے، شاکرۃ لفواضل نعمائک، اور تیری عظیم نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے، ذاکرۃ لثوابک آلائک، اور تیری بیش بہا عطاؤں کو یاد رکھنے والا بنا دے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں رکھ پاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ پروردگار مجھے یہ بتا کہ جنت میں میری وائف کون ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک خاتون ہے خلادہ بنت اوس نام کی۔ پروردگار وہ کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ وہ رہتی ہیں۔ حضرت داؤد گئے، دق الباب کیا، ایک خاتون کی آواز آئی، مفہوماً ظاہر ہے کہ ایسے ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ جی آپ کون ہیں، کیسے تشریف لائے؟ کہا میں داؤد نبی ہوں۔ داؤد نبی کہاں؟ داؤد نبی میرے گھر پہ، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ آپ میری زوجہ ہیں جنت میں۔ اب حضرت داؤد ہی کہہ سکتے تھے کسی سے، تجربہ کر کے نہ دیکھیے گا کہیں پر، ورنہ ایسا تھا کہ کسی تھپڑ وپڑ پہ صبر نہ کرنا پڑ جائے۔ تو جنت میں آپ میری زوجہ ہیں۔ تو حضرت داؤد نبی خدا، مقام عصمت پر فائز۔ تو پھر اس خاتون سے ظاہر ہے کہ وہ خاتون بڑی مطمئن ہوئی، اور حضرت داؤد پوچھتے ہیں کہ یہ بتلائیے گا کہ آپ کی کون سی نیکی ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے زمانے کے نبی کی زوجہ بنایا؟ کہتی ہے کہ سمجھ تو نہیں پا رہی میں کہ خاص نیکی ایسی ہو، لیکن 2 باتیں ہیں جو مجھے محسوس ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ میں اللہ کی رضا پر راضی بھی رہتی ہوں جو اس کا فیصلہ ہو گیا، اور مصیبت پر صبر کر لیتی ہوں۔ 3 پوائنٹس میں آپ کو روایات میں سنا رہا ہوں، فقط 2 کا کہا انہوں نے کہ فقط یہ 2 باتیں ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، مشکل آتی ہے تو داد و فریاد نہیں کرتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بات ہو جائے وہ ہر ایک سے کہتے پھریں گے اور ہر ایک سے داد و فریاد کرتے پھریں گے۔ آپ کوشش کیجئے کہ معاملہ آپ کا حل ہو، لیکن صبر بھی رکھیں دل میں۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کہیں نہ کہیں کوئی مشکل آئے گی، مصائب آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی زندگی، کسی کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب کچھ اسموتھ رہے گا، کہیں نہ کہیں آپ کہیں گرفتار ہوں گے۔ تو کہا میں صبر کرتا ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا بس یہ 2 نیکیاں کافی ہیں اس بات کے لیے کہ تمہارا اجر و مقام اتنا ہو کہ اللہ تمہیں نبی خدا کی زوجہ بنا دے جنت میں۔ 2 نیکیاں بہت ہیں، سبحان اللہ۔ مل کے صلوات بھیجیے گا محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت داؤد نے کہا فَبِهَذَا بَلَغْتِ مَا بَلَغْتِ، اسی کام کی، ان 2 نیکیوں کے تم جس مقام تک پہنچی ہو تو پہنچی ہو۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام شب عاشور کیا کہتے ہیں؟ احمدہ فی السراء والضراء، وہاں تو صبر کی نہیں، وہ تو شکر کی منزل ہے نا۔ اب عبداللہ حسین کہتے ہیں پروردگار شکر ہے تیرا، یہ شب عاشور جملہ ہے مولا کا، شکر ہے تیرا، سختی میں بھی شکر ہے، آسانی میں بھی شکر ہے۔ احمدہ فی السراء والضراء۔ ہلال ابن نافع کا بیان ہے کہ جب حسین علیہ السلام وقت آخر جان دے رہے تھے، اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ الہی رضا بقضائک وصبرا علی بلائک، سبحان اللہ، تیرے امتحان پر صبر ہے اور حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محبت سبت اصغر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام نصیب فرمائی ہے، اور یہ محبت بھی بڑے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اور اس محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی مذہب و مسلک کی قید میں نہیں ہے، آزاد ہے یہ، الحمدللہ۔
ایک ہندو شاعر اس نے کہا تھا کہ معرکہ حق جیت لیا زینب نے، کرسی جور فنا فرش عذاب باقی ہے.